السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت میں نکلنے کے لیے یہ آیت بڑے زور و شور سے ہر آدمی پڑھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بھوجل اللہ کے راستے میں نکلو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ آیت غزوہ تبوک میں اتری ہے اور تبوک میں جانے والوں کے لیے خصوصیت سے یہ آیت اتری ہے۔ تو جن پر اس آیت کا مصداق ہوتا تھا، یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، تو ان پر تو زکوٰۃ کے مصارف استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے، یہ علماء کرام فرماتے ہیں۔ قرآن میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں وہ 8 لوگوں کے لیے زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اس میں سے 7واں مصارف فی سبیل اللہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ میں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں۔ تو انفروا خفافا و ثقالا جو غزوہ تبوک میں نکلنے کے لیے استعمال ہوئی، غزوہ تبوک میں جو مجاہدین تھے ان پر زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے، استعمال کیا جائے گا۔ تو تبلیغی جماعت والے اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، کیا تبلیغی جماعت والوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایک سوال ہے۔ دوسری بات، جو جہاد کی جتنی چیزیں ہیں، جیسے ایک صبح یا اقسام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے، وہ پہرے داری والا واقعہ کہ اللہ کے راستے میں جماعت گئی تھی، اس کو پہرے داری کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ والا رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ کہ آدھا دن نہیں گئے تو 500 سال یعنی جمعہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ، تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جماعت میں نکلنے والوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اورنگ آباد کے اجتماع میں سعد کاندھلوی صاحب نے کہا ہے، عبداللہ ابن رواحہ والا واقعہ اگر علماء سے پوچھو گے تو کہیں گے یہ جہاد کے لیے ہے، ان علماء سے سوال ہی نہ پوچھو جو وقت لگائے نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کو کیا اسی لیے وقت لگایا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تحریف کریں، جو ہم کہیں وہی اس بات کو کہیں، جو قرآن میں صحیح بات ہو اس کو نہ کہیں؟ کیا اسی کے لیے علماء کو سال لگوایا جاتا ہے؟ چونکہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب علماء اکرام سے سوال ہے، جہاد کے جو واقعات ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، 7 لاکھ قدم والا، 7 لاکھ نیکی والا، پہرے داری والا، ایک صبح اقسام اللہ کے راستے میں نکلنے والا، یہ ساری چیزیں کیا تبلیغی جماعت میں بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ انفروا خفافا و ثقالا والا اگر یہ چیزیں تبلیغی جماعت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے تو کیا زکوٰۃ تبلیغی جماعت والوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا سکتا ہے؟ امت اس مسئلے میں شکار ہے تذبذب کا۔ آپ لوگ اس بات کو وضاحت فرما دیں تاکہ قرآن و حدیث کی صحیح رہبری اور رہنمائی ہو۔ یہ جو جہاد کے واقعات ہیں، یہ اگر تبلیغی جماعت کے اوپر بیان کیا جا سکتا ہے تو کیا تبلیغی جماعت والوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ اگر تبلیغی جماعت والوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے تب تو بیان کرنا مناسب ہے، اور اگر تبلیغی جماعت والوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، ان کے مصارف پہ نہیں ہے، تو بیان کرنا کہاں تک جائز ہے؟ علماء کرام، آپ لوگ وارث انبیاء ہیں، دین کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، وارث انبیاء کے ذمے ہے۔ تو دین میں اگر تحریف ہو رہی ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں یا صحیح بات نہیں بتاتے ہیں تو خدا کے آپ کو پکڑ ہوگی۔ یہ امت آپ سے سوال کر رہی ہے کہ یہ جو جہاد کے واقعات ہیں کیا تبلیغی جماعت والوں کو بیان کرنا چاہیے یا بیان کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیان کرنا ان کے لیے مناسب ہے تو کیا زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی ہے؟ اس کا ایک وضاحت فرما دے تاکہ امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی ہو۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں واللہ عالم کہ تبلیغی جماعت والے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں نکالتے، وہ لوگ آپس میں ہی میں زکوٰۃ ایک دوسرے کو جو نکلتا ہے جماعت میں جاتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ کچھ جگہ سے یہ شکایتیں آئی ہیں، اس میں صحیح رہبری اور رہنمائی کیا ہے وضاحت فرما دے
تاکہ دین صحیح رخ پہ چلے۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تحقیقی وشے ہے، یہ تحقیق طرح معاملہ ہے، واللہ علم صحیح یا غلط، نہ میں اس کی تحقیق کرتا ہوں نہ اس کی میں تردید کرتا ہوں، جس کو صحیح بات ہو معلوم ہو۔ اہل حدیث کے نزدیک فی سبیل اللہ، وہ ہر آدمی فی سبیل اللہ میں مسجد کا میں استعمال کر سکتے ہیں، مدرسے میں، تنخواہ دینے میں، فلاں میں، ڈھمکا میں، تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو فی سبیل اللہ مان کے ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک فی سبیل اللہ مجاہدین دین کے لیے، جہاد کے لیے، مجاہد کے لیے خاص ہے، لیکن اہل حدیث لوگ فی سبیل اللہ کو مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، تنخواہ دینا، ہر چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، جو ائمہ اربعہ کے خلاف ہے۔ چونکہ مولانا سعد کادھولی صاحب کا رجحان آپ دیکھتے ہی ہیں، یہ اہل حدیث سے ملتا ہے۔ جیسے رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو اہل حدیث والے جو دعا پڑھتے ہیں بہت دیر تک، اس دعا کو پڑھتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک وہ مکروہ ہے۔ اہل حدیث والے رفعدین کہتے ہیں، مولوی سعد کادھولی بھی رفعدین کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرکز میں جو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے نام پر وہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ علم کیا صحیح کیا غلط میں نہیں جانتا، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا۔ اسی لیے بعض لوگوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ مرکز کو کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں زکوٰۃ کا پیسہ کھلا دیتے ہیں، وہ باہر جا کے کھانا کھاتے تھے۔ یہ خبریں میرے پاس ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے میں اس کی تردید اور تحقیق نہیں کرتا ہوں۔ جو لوگ قریب میں ہوں اس کو جانتے ہیں، تحقیق کر لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو جائے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھلاتے ہیں تو جو لوگ کھانا چاہیں کھائیں، اور جو نہ کھانا چاہیں باہر کھائیں۔ اگر نہیں کھلاتے ہیں تو بھی ڈال دیں تاکہ لوگوں کی بدگمانیاں دور ہو جائیں۔ ایسی بات سننے میں آئی ہے اس آڈیو کے ڈالنے کے بعد، اس لیے میں آپ کو دوبارہ اس آڈیو کو بھیج دے رہا ہوں۔ فقط والسلام۔